حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ دنیا بھر میں گھوما ہوں الحمدللہ، سرکار کے ذکر کے لیے 28 ممالک کا دورہ کیا میں خود بذات خود ایک ڈاکٹر بھی ہوں، مریض بھی دیکھتا ہوں، لیکن سرکار کے ذکر نے جتنی عزتیں دی قسم خدا کی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ صرف تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس عمر کے اندر ثنا خوانوں کا شاید میں پہلا ثنا خواں ہوں گا، کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں سرکار نے اپنی نعت کے لیے دنیا بھر کے 28 ممالک کا دورہ کروایا ہے، اور قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ سے میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، جہاں جہاں گیا ہوں نا، یہ بے شک میری والدہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں، کیونکہ میری والدہ کی دعائیں تھیں کہ آج اس مقام پہ ہم کو پہنچایا ہے۔ لیکن بات یہ کہ غلامی مصطفیٰ کا جو پٹا گلے میں ڈال لیا ہے نا، یہ بہت بڑا پٹا ہے، اس لیے جو غلام ہے اپنی عقیدت کا اظہار کرے، اب زبان سے نہ کہیں تو میں سمجھتا ہوں میں اور آگے کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود سمجھدار ہیں۔ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، جو سمجھتا ہے کہ جب تک بکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، وہ دونوں ہاتھوں کو بلند بھی کرے گا اور آواز بھی بلند کر کے کہے گا، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کہ ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کہ ستائے آپ کے ہوئے، غم مجھے کیوں کہ ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، اور اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، دنیا بڑی مطلب کی ہے، دنیا والوں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ میں نے ایک بہت اچھا قول پڑھا، مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ وہ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے، لیکن مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے مفاد کے لیے ڈستا ہے۔ تو ملتا جو کچھ ہے سرکار کے در سے، دنیا والوں سے کوئی توقع نہ رکھو، دنیا بڑی سیلفش ہے، قسم خدا کی یہ میرے آقا کا کرم ہے کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، اس لیے مل کے کہو، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سے سار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سے سار جائیں آپ کے
ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی یہ کہہ گئے کوئی نہ لکھ سکا دی ایسی کتاب ریت پر تو پھر میں کیوں نہ کہوں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں اگر کوئی کہے کہ ازواج جو سرکار کے گھر کی تھیں ان کے دوپٹوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ان کو کس طرح شام کے بازاروں میں پھرایا گیا تو کوئی سید زادہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مان سکتا اور کیوں نہیں مان سکتا کیونکہ ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا تھا وہ کہ کتابوں میں ملتا ہے لیکن میں شاعر کی اس بات سے ضرور سہمت ہوں انہوں نے جو کہا ہے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے کہو سبحان اللہ ایک شعر میں نے لکھا ہے اور یہ ہر پیر میرے لیے معتبر ہے لیکن چونکہ محفل کے کروانے والے بھی میرے پیر بھائی ہیں اور یہ میری اپنی محفل ہے تو میں شعر اپنے پیروں مرشد کی نظر کرتا ہوں آپ یقیناً اپنے اپنے پیروں کا تصور کیجئے میں نے الحمدللہ اپنے پیر کے سامنے بیٹھ کر یہ شعر پڑھا تھا اور مجھے خوشی تھی کیونکہ میں دنیا میں اگر جی رہا ہوں تو میں نے کہا میری والدہ کی دعا دوسری میرے پیر کی کرم نوازی ہے اور وہ خود جانشین حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے خان وادے ہیں تو میں نے بس اس وقت کھڑے کھڑے شعر پڑھ دیا تھا اور میں پیش کرتا ہوں اس وقت سامنے بیٹھے تھے حضرت میں نے لکھا سامنے گئے یہ رضا کے دل کے چین اخت رضا سامنے ہے یہ رضا کے دل کے چین اخت رضا کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے آئیے اب نصیر ملت کی بارگاہ میں چلتے ہیں تاکہ اب پڑھنے والے کو بھی مزار سننے والے کو بھی لو مدینے کی تجلی سے لگائے جس نے لگائے وہ گج وج کے کہہ گئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی
لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں ڈوب سکتی ہی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں اور حاضروں بدبخت بحث کرتا ہے استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے تیری حشر میں رسوائی ہو حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور شرم عصیاں سے شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں کہو سبحان اللہ بوسائے دل سے یہ بارہا ہوتا ہے آپ بھی گئے ہوں گے آپ کے ساتھ بھی ہوا وہاں دربان کھڑے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہٹو یہاں سے جاؤ کیوں کھڑے ہو ان کا شہزادہ آ کے ادب سے جھک جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم کریں تو بدعتی نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں اصل عقیدہ بیان کیا ہے آئے ہے کہو سبحان اللہ سنیو عقیدہ بیان کر رہا ہوں گجوج کے کہو سبحان اللہ کہتے ہیں سنو بوسائے دل سے بوسائے دل سے ہمیں روکنا تو ہے دربان خود نہیں آئے واللہ خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے گئے خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے گئے اور قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا محشر گیا اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈے ہم جس کے سناخا ہے
وہ بھی تو وہاں ہوں گے، کیوں نہ پلڑا پلڑا، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر۔ اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار